السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئی، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ رہا ہے راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچ جائے وہ رہبر تلاش کر. خود اونٹ پہ سوار کرے جو اپنے غلام کو، خود پیدل ہی چل دیے وہ آقا تلاش کر. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزتہ ادبہ احترامات لائق معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ، یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے جو آپ کے سامنے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کتنی بار آزمایا، کتنے امتحانات آئے. کم و بیش آپ کے سامنے میں نے 6 امتحانات مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ اکبر. پہلا امتحان آپ سن چکے ہو کہ باپ کو تبلیغ، پھر قوم کو تبلیغ، وقت کے بادشاہ نمرود کو تبلیغ، اور آگ میں جانا. بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اور اس پر پھر صبر ثابت قدم رہنا، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے. ہجرت کا واقعہ، راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ واسطہ، سن چکے ہو آپ. بہت بڑا امتحان ہے. ہر ایک امتحان سے آنے والا بڑھ کر امتحان ہے.
چھٹا امتحان، اللہ کے حکم سے بیوی اور معصوم بچے کو جنگل کے اندر، بیابان سنسان کے اندر، بے آباد علاقے کے اندر، جہاں کوئی انسان کا نشان نہیں تھا، جنگل ہی جنگل، سینکڑوں میلوں ہاتھ، وہاں ان کو بٹھانا بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روحانی ماں، اللہ کے پیغمبر کی بیوی اماں ہاجرہ علیہ السلام کا ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ پیش کرنا، بہت بڑی استقامت ہے، بہت بڑی استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے امتحان ہیں، ہر ایک امتحان دوسرے سے بڑا۔ میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ اللہ کے خلیل جب بچے کو، بیوی کو بٹھا کر واپس آئے تو آسمان سے یہ حکم تھا، میرے خلیل واپسی کے موقع پر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اٹھا کر پیار نہیں کرنا۔ کیوں؟ محبت بڑھ جاتی ہے باپ بیٹی کی۔ بیوی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا، چپ چاپ واپس آنا ہے۔ روحانی ماں پوچھتی رہی، سوال کرتی رہی، اللہ کے خلیل کوئی ناراضگی ہے تو معاف فرماؤ، ورنہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اشارہ کیا، بات نہیں کی، آسمان کی طرف کہ اللہ کا حکم ایسا ہے، بس۔ اب بی بی کا صبر دیکھو، استقامت دیکھو، صبر کا پہاڑ بن کر جواب دیتی ہے، اللہ کے خلیل جاؤ، جس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ان اللہ لا یضیعنا، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر نے آگے جا کر دعا کی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 6 دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے خلیل نے 6 دعا کی۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے ایک دعا یہ کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، میرا ایک معصوم بچہ ہے، ایک اکیلی بیوی ہے، انتظام کرنے والا تو ہی ہے۔ اب تو لوگوں کا رجحان ان کی طرف، میلان ان کی طرف کر دے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایسا اسباب، ایسا سبب پیدا کیا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے ایک قافلہ سفر میں جاری ساری تھا، تذکرہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ قافلہ بنی جرہم قبیلے کا، گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پانی اگر آسانی سے ملتا تو اماں ہاجرہ علیہ السلام کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی صفا کبھی مروہ پر نہ دوڑتی۔ یہ پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر پانی کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سینکڑوں ہاؤ اس علاقے میں پانی نظر نہیں آتا تھا۔ کتنا صبر ہے بی بی کا،
آج کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہو، نوہیری کے لیے نمونہ. اتنا صبر. اللہ اکبر. کوئی خاندان کو برا بلا نہیں کہا، نہیں کہہ رہی کہ کہاں مجھے روانہ کر دیا، کس کے ساتھ میری شادی کر دی، کیسا رشتہ انتخاب فرمایا. جیسے آج کی بیٹیاں بے صبری میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتی کہ ہماری قسمت میں یہی گھر تھا جہاں کوئی فراوانی نہیں ہے، آسانی نہیں ہے. ہر ایک قسم کی کمزوری اس گھر کے اندر ہے. لیکن اماں ہاجرہ علیہ السلام نے ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا. اللہ. اس قبیلے نے دیکھا، اس مسافری نے دیکھا کہیں پانی نظر تو نہیں آ رہا. کسی ایک ساتھی کی نگاہ پڑی دور دراز. وہ پرندے اڑ بھی رہے تھے، اوپر نیچے ہو رہے تھے. یہ ایک فطرتی بات ہے، جہاں پرندوں کا جھمگھٹا ہو وہاں پانی کا ممکن ہونا ممکن ہے. اس ساتھی نے کہا قبیلے کے اللہ سردار کو، امیر کو، کہ یہاں بڑا دور دراز چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہاں پانی ہے. اپنے پورے قبیلے کا رخ اس طرف کر لیا. پورا قبیلہ وہاں پہنچ گیا. بڑی لمبی بات ہے. دیکھا تو وہاں ایک معصوم بچہ ہے، ایک مستور ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی وہاں آبادی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس قبیلے کا، اس قافلے کا سردار امیر سوال کرتا ہے، اماں اگر ہم یہاں رہنا چاہیں، آباد ہونا چاہیں، ہمیں اجازت ہے؟ اب دیکھو وہ اس آیت کا نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. اللہ کر تو لوگوں کا رجحان اس میرے معصوم بچے، میری بیوی کی طرف. اب رجحان کی ابتدا دیکھو، ملان کی ابتدا دیکھو. اللہ اکبر. ہم یہاں اگر رہائش پکی کر لیں، یہاں رہنا چاہیں، اجازت ہے؟ اماں ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں ہاں بھائی اجازت تو ہے، صرف رہنے کی حد تک، صرف رہنے کی حد تک. آپ کو اس جگہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اختیار اللہ نہیں ہوگا. یہاں رہ سکتے ہیں آپ، بقیہ آپ کہاں وہاں یہ کر لیں، وہاں یہ کر لیں، یہ بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ قبیلہ وہاں رہائش پذیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کسی کو معاف نہیں کرتی میرے بھائیوں. موت ہر ایک کو آ کر ملتی ہے. کوئی موت کو یاد رکھے تب بھی، نہ یاد رکھے تب بھی، نیکی کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، اللہ کے قریب ہو تب بھی، دور ہو تب بھی، موت آ کر ملے گی. قرآن نے کہا ہے نا اینما تکونوا. دنیا کائنات کے لوگوں کان کھول کر سن لو، اور دنیا کے رئیسوں، دنیا کے مالداروں، دنیا کے امیروں، دنیا کے غریبوں، دنیا کے بادشاہوں، سب سن لو. اینما تکونوا یدرککم الموت.
موت تمہیں آ کر پالے گی، موت تمہارے پاس آ جائے گی، موت تم کو آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر آپ موت سے بچتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے چھپتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ جائیں، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں موت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم کو موت وہاں بھی پالے گی، کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح انسان نے، ہر ذی روح چیز نے موت کو ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اللہ ذائقۃ الموت، کیوں موت آنی ہے؟ کیوں دنیا سے جانا ہے؟ فلسفہ بھی بیان کر دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ تم کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو تب بھی، برا کر رہے ہو تب بھی، نیکیاں کر رہے ہو تب بھی، بدی کر رہے ہو تب بھی، جس حال میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، انصاف ہوگا آپ کے ساتھ، زیادتی نہیں ہوگی، عدل ہوگا۔ لیکن سن لو دنیا کے سائنسدانوں، دنیا کے سیرت نگاروں، دنیا کے امیروں، سن لو، ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی سوال کرے نا، کوئی چھوٹا بڑے سے، کوئی ان پڑھ اہل علم سے سوال کرے بھی کامیاب کون ہوتا ہے، تو وہ جواب یہی آتا ہے کامیاب وہ ہے جس کی اولاد زیادہ ہو، اولاد فرما بردار ہو، مربے ہوں، کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، چہل پہل ہو، لمبی جیپیں کاریں ہوں، اور مربے ہو، کوٹھیوں، یہ بالکل صحیح بات ہے، کامیاب تو یہی ہے نا دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کہا، قرآن نے اس کو کامیاب نہیں کہا۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جو جہنم سے بچ گیا، عذاب الہی سے بچ گیا، اللہ کی گرفت سے بچ گیا، جس کے اعمال بھاری ہو گئے، جس کو اعمال دایاں ہاتھ میں مل گیا، جو انسان پل صراط سے پاس ہو گیا، جس کو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ کے پیغمبر کے رحمت والے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ اللہ وہ جہنم سے، جو جہنم سے بچ گیا، اللہ پیغمبر کا تابع دار بن گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیاب انسان۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو یہ آخرت والی کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں آدمی جتنا کامیاب ہو جائے، بالآخر دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے نا، دنیا ایک نہ ایک دن انسان سے چھوٹ جائے گی۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے نا، اللہ کیا کہیں آباب، کیا کہیں آباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا ملازم ہوئے، پینشن ملی اور ڈر گئے۔ یہ ہے دنیا کی پائیداری، یہ ہے دنیا کی مضبوطی۔ اللہ اللہ ایک اور اللہ والا کہتا ہے، باپ ہے تو بیٹے کو کہہ رہا ہے، بیٹا ہے تو باپ کو کہہ رہا ہے، بھائی ہے تو بھائی کو کہہ رہا ہے،
دوست ہے تو دوست کو کہہ رہا ہے، بادشاہ ہے تو رعایا کو کہہ رہا ہے، رعایا ہے تو بادشاہ کو کہہ رہی ہے کیا؟ اللہ اللہ کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا احباب نے، دوستوں نے کہا، احباب نے ہر دفن کے وقت، ہر دفن کے وقت کہا احباب نے ہر دفن کے وقت لحد تک آپ کی تعظیم کر دی۔ او جانے والے مسافر، سنت کے مطابق تجھے غسل دیا ہم نے، سنت کے مطابق کفن دیا ہم نے، سنت کے مطابق تیرا جنازہ پڑھایا، سنت کے مطابق تجھے دفنایا، سنت کے مطابق قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ یہ تو وہ کام ہے جو ہم کر سکتے تھے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں؟ اللہ، اب جو کچھ آپ کے ساتھ بیتی جائے گی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کیا ہوگا اب تھوڑی دیر کے بعد۔ اللہ اکبر کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کا نامہ اعمال جانے۔ سبحان، کتنی بہترین بات ہے، آگے آپ کا نامہ اعمال جانے، آگے آپ کا نامہ اعمال جانے۔ او جانے والے، جو کچھ تو نے کیا ہے اب اس کے مطابق تیرا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، تو عرض کر رہا تھا موت برحق ہے۔ 15 سال کے بعد محدثی لکھتے ہیں اما ہاجرہ علیہ السلام دنیا سے چل بسی۔ نبیوں کو موت نے معاف نہیں کیا، نبیوں کی بیویوں کو موت نے معاف نہیں کیا، نبیوں کی اولاد کو موت نے معاف نہیں کیا۔ وہ کائنات کے آنے والے 1,24,000 پیغمبروں کو پیغمبر، اس کو موت نے معاف۔ انکا میتون، واہ قرآن تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں، انکا میتون وانہم میتون۔ مشرکین مکہ کہتے تھے او لوگوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیٹے اس کے سارے کے سارے چلے گئے، اب یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد ہماری آزادی آزادی ہے۔ آسمان سے قرآن آیا، میں کہا کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور قیام جب تک روح پرواز نہیں کرتی کہتا رہوں گا۔ اللہ کو ہر چیز برداشت ہے، پر پیغمبر کی توہین برداشت نہیں ہے۔ فوراً جواب آیا، اے میرے پیارے پیغمبر، ان ظالموں کو کہہ دو جو تیری موت کے تذکرے کر رہے ہیں، تیری اولاد کے موت کے تذکرے کر رہے ہیں، انکا میتون وانکا میتون وانہم میتون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ تجھے موت آئے گی تھی، موت ان کو بھی آئے گی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں، قبیلہ بنو، اس قبیلے کے سردار کی ایک بیٹی عمارہ بن سعید کے ساتھ نکاح ہوا، کس کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ کچھ عرصے کے بعد، یہ بات بھی لمبی ہے، شارٹ کٹ کر رہا ہوں میں، بڑی لمبی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل آئے ملاقات کرنے کے لیے، بچے کو ملنے کے لیے، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل گھر میں نہیں تھے علیہ السلام۔ اس خاتون سے پوچھا، اس ہونے والی بننے والی بہو سے پوچھا، اپنی نوح سے پوچھا، این اسماعیل، اسماعیل کہاں ہے؟ بڑے ترخ کلامی میں، ترش کلامی میں
بد اخلاقی کے ساتھ اس نے جواب دیا. کس نے؟ آپ کی بہو نے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے. اللہ اکبر. یہ ایک پورا نقشہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا علی محمد شمشام کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ ہزاروں رحمتوں کے برسائے. تمام علماء کرام جو طبی موت سے چلے گئے، شہید ہو گئے، سب کی قبر پہ اللہ رحمت کے برسائے. وہ بہت بڑے عالم دین تھے. گناہ گار نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس اللہ کے ولی کو، دیکھا ہے میں نے کئی بار، اس کا خطاب بھی سنا ہے. اللہ، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے عالم اور محقق عالم دین تھے. اپنی کتابوں میں یہ نقشہ لکھا ہے اپنی زبان میں. وہ پنجابی زبان کے بڑے ماہر تھے کہ اللہ کے خلیل نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے، سارا حال پوچھا، کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے آپ کا، اے اللہ کی بندی بیٹی آپ کا گزران کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کیا کاروبار ہے اسماعیل کا. اس نے جو جواب دیا اس جواب کو نقل فرماتے ہیں اپنے انداز میں، اپنی گفتار میں اور اپنی زبان میں. کہنے لگی او نہیں گا گھر اگوں، او نہیں گا گھر اگوں آیا جواب سی، تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی، کدھر گیا دل ہویا بےتاب سی، او دیندی جواب حضرت تائیں. کس کو؟ آنے والے مہمان کو. سانو کی پتہ، یہ جواب سنو اس بہو کا، سانو کی پتہ کدھر خجل ہو رہا ہے، استغفر اللہ، ہے کدھر. آج بھی ہے حال ہے ہماری معاشرے میں، آج بھی ہے. باپ آئے ماں آئے تو پوچھتی ہے ہاں ہاں جیڑا کو تسا میرے تے احسان کرنا کرتے میں کوئی کافی ہے. یہ ظالم لدھا میری خاطر، یہ ظالم گھرانہ لدھا میری خاطر. گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا، وہ بھی گلے اور شکوے سے جواب دیتی ہے. بعض ہماری بہو بیٹیاں ایسی ہیں وہ تو کہتی ہیں ہائے اللہ کرے تیری منجی چیک دی ہوئی گھر آوے، ترٹ مرے تو، شالا موت دے منہ چ ونجے. یہ دعائیں ملتی ہیں کس کی؟ نا شکر گزار عورتوں کو، جو ناشکری کرنے والی ہے. وہی نقشہ سانو کی پتہ کدھر خجل ہو رہا ہے، خبریں کدھر شکار نو کے آئے، تا حضرت فرمایا حال تو ساڈا کیا ہے، سوکھے ہو کے اوکے دسی جائیں. بی بی بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، کیویں وقت تہاڈا وقت پاس ہو رہا ہے. جواب مل رہا ہے اللہ اللہ، کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے. کہندیے آکھن لگی بابا حال نہیں چجدا. چجدا جانتے پنجابی دا لفظ ہے، کوئی چنگا گزارا کہیں سارا. آکھن لگی بابا حال نہیں چجدا، نت کنالے نال ٹھوٹا پیا وجدا، جے ملے شکار ساڈا پیٹ رجدا، کدے فاقے تے فاقہ ساڈے تائیں. بابا جی بڑا حال خراب ہے. ٹھوٹیاں ٹھر جان دے خالی برتن پین، ٹپٹے دا خالی ہے، بٹورے خالی ہیں، برتن خالی ہے. استغفر اللہ. اللہ کے خلیل نے یہ اس بچی کا جواب سنا اور پیغام دے کر جا رہے ہیں. کون؟ اللہ کے خلیل. ٹرن لگے تے حضرت پاک فرمایا
میرا دیوی سلام اسماعیل جایا آیا ردی چکاٹ بوا ونگا کیوں لایا بدلے چکاٹ اپنی تائی بی بی جدو آئے نا اسماعیل میرا پیغام دیں کہ تیرے دروازے دی تیرے گھر دی چکاٹ جڑی نہیں چنگی نہیں بیکار ہے انہوں بدل دیو یہ صحیح نہیں میرے بھائیو ہر نبی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے شان عطا فرمائی ہے نبی جتے پھیرا پا جائے اس گھر دی چہل پہل کچھ ہو رہی ہوندی ہے شام نو واپس آئے نا اسماعیل السلام تے گھر دا کچھ ماحول بڑا سونا جہاں لگ رہا ہے کہ خیر تے ہے جی اللہ دی بندی ہاں ایک بوڑھا جہا بندہ آیا سی بابا بوڑھا آیا سی کیسا سی سارا نقشہ دسیا بڑھڑا جیا بابا داڑھی لال ہی نہ تھی بڑھڑا جیا بابا داڑھی لال ہی نہ تھی ایک بوڑھا جہا بابا آیا سی لال داڑھی جی ہوئی کی سی نہیں کالی سی نہیں اللہ اکبر میرے بھائیو یہ رنگ دو رنگ اللہ نو بڑے پسند نے لال تے سفید کالا رب نہ رب دے رسول نو پسند ہے بلکہ اللہ دے پیغمبر فرماؤندے نے میری امت دا جو مرد عورت سفید وال نو کالا کرے گی نا جنت تو دور دی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی تسی آکھو گے الفاظ سنو عربی دے اندر لا یجدون رائحۃ الجنہ اس بد نصیبہ مرد عورت نو جو سفید نو کالا کرے گی جنت دور دی گل ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی استغفر اللہ جبکہ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کی خوشبو میل حامیل تک جاتی ہے میل حامیل تک جائے گی اللہ اکبر میں یہ حدیث پڑھی نہیں ایک بہت بڑے محقق کے عالم دین تو سنیے انہیں ایک دن خطاب دے اندر بات دسی سی کہ اللہ دے آسمان دے تھلے تے اللہ دے فرش دے اتے سب تو پہلے اللہ دی مخلوق چوں سفید وال نو کالا کرنے والا کون سی دساں ناراض نہیں ہوگا اللہ دے فرش دے اتے آسمان دے تھلے سب تو پہلے اللہ دی مخلوق وچوں سفید وال نو کالا کرنے والا کون سی فرمایا فرعون کون فرعون اور دوسرا انسان میری امت وچوں میرا دادا عبد المطلب فرعون بھی ٹھکن کافر تے عبد المطلب بھی ٹھکن کافر آگے آپ کی مرضی ہے آگے آپ کی مرضی ہے بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور اللہ اکبر جواب دینے لگی یہ بھی کون آیا سی کہندی ہے بڑھڑا جیا بابا داڑھی لال ہی نہ تھی مارے آوازاں باروں اونچی صدا تھی میں کیا گھر نہیں بولی حیا تھی آنکھیں گیا کیڑی جائیں اللہ اکبر گیا شکار میں جواب سنایا گھر دا بھی حال پوچھے او بھی بتایا جاندی وار اس آ کو سنایا چنگی چوکاٹ تیری نائی
رب دا خلیل اللہ اللہ۔ ابراہیم اسماعیل السلام نے سنیا، کہنے لگا اللہ دی بندی لگتا ایویں بھی تو نہ شکری دا اظہار کیتا ہے، تین کلمات اچھے نہیں آکھے، وہ چکاٹ تو ہی ہے، میرے گھر دی چکاٹ تو ہی ہے، تینوں ہی دیس نکالا، میرے گھروں خروج دا حکم باپ دے گیا، وہ میرا باپ ہے، وہ آن والا میرا باپ ہے خلیل، اللہ دا خلیل۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تا آکھن لگا اسماعیل پیارا سی بے نصیبے، ہائے ہائے بے نصیبے میرا باپ سہارا سی، رب دا خلیل جیدا مرتبہ بھاری سی، تیری زبان چنگی نائی، تو کوئی الفاظ اچھے نہیں آکھے، تو کوئی الفاظ اچھے نہیں آکھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی بار سنا ہے، مجھ گناہگار کی زبان سے بھی سن چکے ہو، علماء کرام سے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ گئے تھے، راستے میں مناظر بہت دیکھے، امت کے انجام ثواب کے نتائج دیکھے اور گناہ کے نتائج دیکھے، جہنم جنت دیکھی، جہنم میں جب آپ نے منظر دیکھا تو آ کر فرمایا، لوگو میرے پیارے صحابہ کرام، میں نے مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں، استغفر اللہ، مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے، یعنی عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں۔ قیلا وبمن، اللہ کے پیغمبر وہ دی وجہ کی ہے، آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، تو آڑے اندر ایک کمی ہے، تسی خاوندہ کفر کر دیے، خاوندہ کفر زمانہ کافر، کفر زمانہ انکار ہے، لیکن یہاں نہ شکری ہے، گھر کی نہ شکری، تم زیادہ کرتی ہو، گلہ زیادہ کرتی ہو، غیبت زیادہ کرتی ہو، شکوہ زیادہ کرتی ہو، یہ ہے جہنم میں جانے کی وجہ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اسماعیل نے فرمایا، تیری زبان چنگی ونگی چوکاٹ کے حکم لگا گیا، کون؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، میری بیوی سن، ونگی چوکاٹ کے حکم لگا گیا، بوا خراب بدل دیو فرما گیا، تویں چوکاڑ تینوں گھروں کڈا گیا، نکل جا ہن اکھیں دسی نائی، بس ٹر جا۔ ہم بھی عورتوں کو گھر سے نکالتے ہیں، بھگاتے ہیں، کیوں؟ وہ ہمارا کام نہیں کرتی، وہ ہمارا کام نہیں کرتی، بچوں کی دیکھ بھالی، میرے گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، نافرمان ہے۔ ہم ذاتی نافرمانی کی بنا پر بیوی کو طلاق بھی دیتے ہیں، گھر سے دیس نکالا بھی دیتے ہیں۔ شریعت کا معیار کیا ہے؟ نہ شکری عورت، بے نماز، بد زبان، زانیہ، اس قسم کے جرائم کرنے والی عورت کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، تو اس لائق نہیں ہے میرے گھر رہے۔ بعض تو ہمارے منوس ایسے ہیں، نوجوان، میں نے ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں نوجوان نے، فلاں کے ساتھی نے بیوی کو طلاق دے دی، پوچھا کیوں؟
کہ پہلے بچی، پھر بچی، پھر بچی، پھر بچی، بار بار بچی جنتی ہے۔ اللہ، اس کو معیار بنا کر اس نے گھر سے اس کو دیس نکالا، کیا دیا؟ طلاق دے دی۔ یہ اللہ کی طاقت کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے، نبی کے فرمان کا بھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، اللہ جس کو چاہے نیرے بیٹے عطا کرے، اللہ جس کو چاہے رلوی بارش عطا فرمائے، اللہ جس کو چاہے نریاں بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ جس کے لیے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نکل جا اکھی دسی نہیں، بس ہون دی گھڑی دے بعد دوسری گھڑی اس گھر جنائے میں کے چلی جا، میرے کو تو فارغ ہے۔ بنیاد کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام پر بے شمار امتحانات آئے۔ یہ چھٹے امتحان کی باتیں تھیں، کچھ میں نے عرض کر دی ہیں، کچھ باقی ہیں انشاءاللہ۔ زندگی باقی تو پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ، اس سے اگلا جمعہ عرض کروں گا کہ جو عورت تابع دار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، شکر گزار ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اور قیامت کو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے۔ قرآن نے بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، دنیا کے رات کے ایمانداروں، ایمان والوں، ایمان والیاں، بات کو سن لو۔ من عمل صالحا، من عمل، جو بھی عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو میں دنیا کی زندگی طیب عطا کروں گا، خوبصورت بہترین زندگی عطا کروں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کو بدلہ دوں گا، بڑھا چڑھا کے عطا کروں گا، دگنا عطا فرماؤں، کئی گنا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ یہ بات انشاءاللہ پھر ہوگی، زندگی رہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو ہر امتحان پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ خلیل، اللہ کے خلیل کے امتحانات کا فلسفہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، جس قسم کی تکلیف آئے مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی تھی، مہنگائی بھی ایک اللہ کا امتحان آ چکا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا امتحان ہے۔ غریبوں سے پوچھو، امیر جو ہے نا، امیر وہ تو رات کو سوتا ہے تو اس کی نیند اس کو نہیں آتی، وہ کہتا ہے صبح کو ہر چیز اس کا ریٹ اپ ہونا چاہیے، پھر جب رات کو اپ ہوا صبح کو خوش ہوتا ہے۔ میں نے دعا میں کہا تھا، نماز کے فرضوں کے بعد دعا میں کہا تھا، میرے بھائیوں یہ ریٹ اپ ہونے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم اس لائق نہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ یہ ریٹوں کا اپ ہونا یہ ہمارے گناہوں کی نشانی ہے، اللہ سے رحمت کی دوری کی نشانی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت قریب ہوتی، ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے، تو یہ سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ یہ آئے دن آئی رات آئی گھڑی ایک سودا صبح کو لے کر آؤ، میں نے ایک دن ایک چیز لائی 60 روپے کے حساب سے، کل لایا ہوں 100 روپے کے حساب سے۔ اب اندازہ فرماؤ، ایک رات گزری، صرف ایک رات۔ تو وہ جو امیر ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں، ہم نے بیچا نہیں، بغیر بیچے بچائے لاکھوں روپے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ مومن کے لیے غم ہے، افسوس ہے۔ بلکہ ریٹ اپ ہو تو فوراً کہ استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ بناؤ، انشاءاللہ وظیفہ بناؤ، یہ ایمان بناؤ کہ جس چیز کا بھی وہ انسان کی خوراک ہو، حیوان کی خوراک ہو، جس حوالے سے ہو، اس کا ریٹ اپ ہو
زیادہ ہو تو فوراً کہنا چاہیے استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ والا ایمان اور صحابہ والا عمل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔